فرمایا اے معاذ جب تم یمن جاؤ گے لوگ مسئلہ پوچھیں گے جواب کیسے دو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے نبی کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں سنت رسول سے۔ فرمایا سنت رسول میں نہ ملے تو پھر؟ انہوں نے کہا جی میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ حضور اتنے خوش ہوئے اپنے معاذ کے سینے پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ ایک بندہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے، ایک سمجھانا چاہتا ہے۔ سمجھنے والے کا نام مقلد ہے، سمجھانے والے کا نام مجتہد ہے۔ پوچھنے والے کا نام مقلد ہے اور بتانے والے کا نام مجتہد ہے۔ دو باتیں رہ گئی، ذرا وہ بھی سمجھ لیں، مجھے یاد آ گئی کہ ذہن سے نکل نہ جائیں۔ ایک بات، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن اللہ کے رسول بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ، حضور کی چادر نہیں، اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی، فبسطتہ، میں نے چادر کو بچھا دیا، فغرف بیدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایسے چلو بھر بھر کے ڈالتے تھے، یوں چلو بھر بھر کے ڈال رہے، اللہ ہو، دیکھنے والے کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کے نبی بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی بھر بھر کے ڈال رہے ہیں۔ یہ چلو حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالتے رہے۔ فرمایا ضمہ ہو، اب اس چادر کو ملا لو۔ فضممتہ، میں نے چادر کو ملا لیا۔ چادر کو ملانے کا مطلب یہ ہے اس کو اکٹھا کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا لو۔ میں نے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کبھی بھی جو بات سنی ہو کبھی بھی نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ کی شہرت یہ ہے کہ محدث ہیں، حضرت معاذ کی شہرت یہ ہے کہ فقیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ میں بہت بڑے محدث ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابہ میں بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ایک ضرورت محدث کی ہوتی ہے اور ایک ضرورت فقیہ کی ہوتی ہے۔ محدث کی ضرورت ہوتی ہے الفاظ پہنچانا اور فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے الفاظ سمجھانا۔ محدث کی ضرورت الفاظ پہنچانا اور فقیہ کی ضرورت الفاظ کو سمجھانا۔ اب الفاظ کو پہنچائے گا وہ جسے الفاظ یاد بھی رہیں گے، اور الفاظ کو سمجھائے گا وہ جسے الفاظ سمجھ بھی آئیں گے۔ بات سمجھنا، الفاظ پہنچائے گا وہ جسے الفاظ یاد بھی رہیں گے اور الفاظ سمجھائے گا وہ جسے الفاظ سمجھ بھی آئیں گے۔ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ محدث، ان کی ضرورت الفاظ کو یاد رکھ کے آگے الفاظ پہنچانا ہے۔ حضرت معاذ فقیہ ہیں، ان کی ضرورت الفاظ سمجھ کے الفاظ کو سمجھانا ہے، تو ان کی ضرورت اور درجے کی ہے، حضرت معاذ کی اور درجے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ضرورت چھوٹے درجے کی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ نہیں لگایا بلکہ ہاتھ چادر پر ہے اور چادر سینے پر ہے، اور حضرت معاذ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے بلا واسطہ اپنا ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ ان کی ضرورت صرف چلو بھرنے سے پوری ہو جاتی تھی اور ان کی ضرورت سینے پر ہاتھ مارنے سے پوری ہوتی تھی۔ وہاں ہاتھ لگا دیا ہے چادر پہ اور یہاں ہاتھ لگا دیا ان کے سینے پہ، ان کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے اور ان کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ ان کی ضرورت حافظہ کی تھی اور ان کی ضرورت شرح صدر کی تھی، اس لیے فرمایا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، فضرب رسول اللہ صدرہ۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک اور بات سمجھیں۔